بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں. اور آج آرمی چیف کی جانب سے جو باتیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ افغانستان سے صرف خارج کی وہاں موجودگی سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی پاکستان کے اندر چونکہ دہشت گردی ہوتی ہے, اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرحد سے دہشت گرد پار کر کے پاکستان آتے ہیں, اور یہاں پر آ کر جو خارجی ہیں ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اور عوام کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور ہماری سیکیورٹی فورسز بھی دن رات کوشاں ہیں اور ہر وقت وہ محنت کرتے رہتے ہیں, لیکن افغانستان سے جو دہشت گردوں کا آنا ہے وہ رکتا نہیں ہے, وہ کنٹرول نہیں کیا جاتا. اس کے لیے افغان حکومت کو چاہیے ہے کہ وہ خاص جو ہے اس کے لیے پریکاشنری میئرز لیں, اور اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف سے اگر کوئی خارجی یا کوئی دہشت گردوں کی ٹیمیں پاکستان انٹر ہوتی ہیں, اس طرف آتی ہیں, تو اس سرحد کے پار افغانستان کی حدود کے اندر انہیں کنٹرول کرنا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوتا نہیں ہے ایسے, چونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی جو بھی واقعات سارے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, ایون پارا چنار والا اگر واقعہ آپ دیکھ لیں تو پارا چنار ان دی اینڈ پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو لوکلز کی آپس میں, یعنی کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ فقہی مسئلہ ہے, اور وہاں پہ کوئی فرقے ہیں جن کی آپس میں اختلافات ہیں, اور ایسا کوئی مسئلہ جبکہ ایسا پتہ نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ بھی خارجی آتے ہیں اور آ کے دہشت گردی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گروپس پہ ڈال کر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. سو اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی سرحدوں کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کیا جائے. اس کے علاوہ اگر ٹیکسنگ کی بات کی جائے تو ملک کے اندر تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تیسرا بڑا شعبہ بن چکا ہے. ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لینا تو آسان ہے, چونکہ تنخواہ سے ٹیکس کاٹ کے ہی دی جاتی ہے, تو اس کے اندر دو نمبری میرا خیال ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے سب سے بڑا جو تیسرا بڑا شعبہ ہے وہ تنخواہ دار طبقے کا بن چکا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ 3000 میگا واٹ کا ہدف حاصل کر لیا ہے, اور بہت جلد جو ہے بجلی سستی ہونے کے لیے پر امید ہے. یہ شہباز شریف صاحب کافی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں تھے تب تو بہت بہت بڑے دعوے کیا کرتے تھے. اب آ کے وہ سارے دعوے جو ہے وہ چکنا چور ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب بار بار قوم کو یہ امید دلاتے ہیں کہ بجلی سستی کر دی جائے گی. لیکن آئی ایم ایف اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ کوئی ریلیف نہیں دینے دیا جائے گا, جبکہ یہاں پہ بجلی کے اندر ریلیف دینا ہو تو صرف ایڈمنسٹریشن ٹھیک کر کے, بجلی کی چوری روک کے, لائن لاسز کو کنٹرول کر کے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. جس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب 2022-23 کے اندر جب یہاں پہ فوج نے آپریشن کیا ڈائریکٹلی, اور مطلب بڑی اسٹرکٹ انوالومنٹ ہوئی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا تھا, اور اس کے اندر جب ایکشن کیا گیا اور ان کے خلاف جب کاروائیاں کی گئیں, تو اس ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہو ناظرین, تو پاکستان 6 ارب روپے کی سبسڈی دینا چاہ رہا تھا. آئی ایم ایف سے بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ ہم 6 ارب کی سبسڈی دے لیں, جبکہ اس پہ بار بار ریفیوزل آتا تھا کہ آپ 6 ارب کی سبسڈی نہیں دے سکتے. لیکن یہ بجلی چوری کو روک کر اور جتنی لائن لاسز تھے ان کو کور کر کے 22 ارب روپیہ جو ہے وہ گین کر لیا گیا. سو یہاں پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہو تو یہیں پہ حل موجود ہیں, لیکن نہ جانے کیوں نہیں کیا جاتا. اس پہ بات کرنے کے نور محمد قصوری صاحب مجھے جوائن کریں, بہت شکریہ سر جوائن کریں. تھینک یو. عمر خطاب بٹو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ جوائن کرنے کا سر. اور آج کچھ بات ہوگی تھوڑا سا 9 مئی کے حوالے سے بھی. ظاہر آج جو کچھ ہوتا رہا ہے عدالت کے اندر, اور ایک سوال جو بار بار کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ 9 مئی کی لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا سیکیورٹی فیلئر تھا. تو کیا اس سیکیورٹی فیلئر کے اوپر کسی فوجی کا ٹرائل ہوا, کیا کسی کا کورٹ مارشل ہوا؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ آج جب استفسار ہو رہا تھا عدالت میں, اور اس کے اوپر بات کی گئی ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے. لیکن اس کو شو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں جو افغانستان سے سرحد پر دہشت گردی ہے. نور محمد قصوری صاحب, یہ دہشت گردی کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے ہمارے دشمن مخالف جتنی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے, اور وہ ہر وقت انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, وہ فنڈنگ کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. اور یہاں پہ بیٹھے تمام تر لوگ جو ملک مخالف دشمنیوں کے اندر ملوث ہیں ان سب کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر پریشانی کا سبب بنتا ہے. آج بھی آرمی چیف صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہمارا ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے, جو خارجی ہیں جو وہاں سے آتے ہیں, سرحد پار کرتے ہیں, پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. What's your take on that, نور قصوری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹھا صاحب, جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارا جو تعلقات رہے ہیں, ایک ہم نے اسٹریٹجک ڈیپس کے نام پہ یہ سارا پروجیکٹ 70s میں شروع کیا, 79 میں. وہ اسٹریٹجک ڈیپس تھا. کبھی یہاں کے لوگوں نے فاتح کابل بننے کے لیے کلگی اپنے نام لگانے کی کوشش کی,
कभी फातेह कंधार के नाम पर, कभी इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा विजन है, हम गजवा हिंद देख रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ टाइमों में ये जो पॉलिसी इख्तियार की, ये उस वक्त भी जो उस वक्त जैसे अब्दुल वली खान थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे या हमारे मीडिया के लोग थे जो दानश्वर, उन्होंने कहा कि ये जो आप पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं और इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगा रहे हैं, कोई कवायद ज़वाबत नहीं बना रहे हैं, और ये जो आप इनको असले की शक्ल में, फंडिंग की शक्ल में, कमोडिटीज की शक्ल में इतना कुछ वसी पैमाने से कर रहे हैं, ठीक है, कल को ये आप लोगों के लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बात पर ध्यान था कि फातेह काबल कौन बनता है। कभी उनको खाना काबा में ले जाकर एग्रीमेंट के मुआहदा किया गया और यहाँ के लोगों ने फातेह काबल बनने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद कंधार में से उन्होंने कहा कि हम कंधार पर अगर कब्जा कर लें तो ये जो सारा कुछ है पाकिस्तान का, एक अफगानिस्तान का एक जो सूबे के तौर पे ये अफगानिस्तान है पाकिस्तान के काम करेगा। लेकिन देखिए बात यह है कि जब तक कोई भी काम में सॉलिड ना हो, एक विजन ना हो, एक कॉन्सेप्ट ना हो, एक उसमें पूरा अज़म तरीके से कोई पॉलिसी का जो आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई रियलिटीज, ट्रूथ, कवायद ज़वाबत के बगैर दुनिया में कोई काम नहीं होते। जब आपने बगैर कवायद ज़वाबत के, जब कहते हैं कि फंडिंग, अगर चट्टा साहब सबसे ज्यादा फंडिंग तो पाकिस्तान ने की है। जिस वक्त हम 200 ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लोगों को हम 170 रुपए लीटर दे रहे थे, हम वही प्रोडक्ट पेट्रोलियम की 56 रुपीस पर लीटर अफगानिस्तान को दे रहे थे। जब हम बोरिया सीमेंट की 250 रुपए में बेच रहे थे, वहां 120 रुपए में हम दे रहे थे। इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमने उनको पाकिस्तान के लोगों के पेट काट कर अपनी जरूरियात को हमने मतलब अगर नजरअंदाज करके और पाकिस्तान के हर चीज को नजरअंदाज करके हमने कोशिश की कि ये जो अफगानिस्तान है इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हालांकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, उस पर कोई बहस नहीं हुई थी। अगर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई होती, मीडिया में कोई बहस हुई होती, या कोई जो स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान कोई कवायद ज़वाबत तय किए होते, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे निकलते। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो भी फेलियर है पाकिस्तान में, मैं ये 20, 25, 30 साल की बात करता हूं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का, ये फेलियर सिर्फ इसलिए है कि हमने कभी किसी भी चीज, जैसे इंडो पाक रिलेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है या बेनिफिट है या उनकी जरूरियात है, उस पर कभी बहस नहीं हुई। उसके बेनिफिट क्या है, उसकी जरूरियात क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ना स्टेक। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो फिर शायद दोनों मुल्क आमादा हो जाए। स्ट्रेट कहने का मकसद ये है कि उस पर बहस होनी चाहिए ना। स्टेक होल्डर में जैसे मीडिया है, वो भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे सिक्योरिटी सारी दुनिया में ही होते हैं। हम एक कभी किसी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का वो डाल देते हैं कि अपनी नाअहली को, अपनी काहली को और अपना जो विजन ना होना है, अपनी मैनेजमेंट ना होना है, उसको डाल देते हैं कि जी ये सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं करने देते। कभी हम ये कह देते हैं कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ये काम नहीं करने देते। कभी हम मीडिया के ऊपर डालने की कोशिश। हालांकि 7 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही, वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ रही है। पाकिस्तान के 6 मरतबा प्राइम मिनिस्टर है ना, जो वो नवाज शरीफ का खानदान रहा है। अगर इसको पूरे को हम इस तरीके से देखें कि अगर 30 साल
ایک اگر ملٹی کی پوری حکومت لگا دیں، وہ حالانکہ وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک خاندان کی حکومت تھی. اگر ایوب خان آیا، یا خان آیا، تو وہ ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگ تھے، ڈفرینٹ. جیسے ضیاء الحق پنجابی تھا، پرویز مشرف ہے، اس کا کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کراچی کا رہنے والا تھا. یا خان قزل باز تھا. مقصد ہے ڈفرینٹ، اور ان کی پالیسیاں ڈفرینٹ، ان کے وین ڈفرینٹ. لیکن اگر ان کو سب کو بھی لگا دیا جائے تو سب سے زیادہ جو عرصہ بنتا ہے حکومتی معاملات کا، وہ نواز شریف کے خاندان کا بنتا ہے. کسی نے ان سے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ یہ جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے یہ کس نے کرنی تھی. یہاں پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے اس میں یہ جو جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ الیکٹریفیکیشن کی چوری، پرنسپل کاسٹ ہے یہ بڑھنا، ان کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہونا، جب آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں تو پھر آپ کو جناب آپ کیا چائنا ہماری پرائم منسٹر چیف منسٹر جاتی ہیں پنجاب کی، پتہ کیا کرنا کہ جی جب آپ کے ہسپتالوں میں جو یہ ادویات چوری ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بی کبھی ہسپتالوں میں بھی چوری ہوتی ہے میڈیسن. یہ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جی اگر آپ کرپشن پر، مس مینجمنٹ پر، اور یہ جو اتنی چور بازاری ڈکیتیاں ہوئی ہیں ان پر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اس کو سٹرونگ کرنے، تو آپ کو چائنا جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی آپ کو کسی آپ میڈیا کے بندے سے بلا لیتے، کسی بار ایسوسی ایشن کو بلا لیتے، کسی پولیٹیکل آدمی کو بلا لیتے جو کسی مطلب امپارشل فری بات کرنے والا، تو آپ کو سب سوالوں کے یہی جواب مل جانے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پولیٹیشین ہے وہ اپنی جو ہے نااہلی کو چھپانے کے لیے سیکورٹی فورسز پہ ڈالتے ہیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ جس دن وہ جواب دیتے ہیں وہ تو پھر جیپ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم لوگوں نے خود اپنی ضروریات کے تحت، پہلے شکوہ ہوتا تھا جو 7-6 مرتبہ پرائم منسٹر کہ ہماری حکومت کو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز نہیں چلنے دیتے. اب تو پرائم منسٹر ہر تقریر میں 8 گھنٹے آرمی چیف ٹائم دیتا ہے. ان کے یہ کہا جا سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا، وہی نا میں کہ ان کا پرائم منسٹر ہے، انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی یہاں لوکل بھی ہر جگہ جا کے یہ جو یہ جو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی انہوں نے برملا تعریف کی. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں ایز اے پولیٹیکل کارکن کی کہ پاکستان کے جو ہمارے سیکورٹی چیف ہیں انہوں نے بڑی ہی نیک نیتی سے، بڑے کہا جا سکتا ہے اس نے اچھے طریقے سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے لیے سپورٹ کیا، اس کو پرموٹ کیا، اس کو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ انیشیٹ کیا، مطلب جتنا بھی جو بھی کچھ انگریزی اردو کے لفظ ہیں ان کے لیے انہوں نے استعمال. لیکن اصل بات تو پھر وہی ہے کہ جب ٹی پہلی بنیاد ہی اس کی صحیح نہیں لگے گی تو چٹھا صاحب بلڈنگ تو گرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے آج جو فیصلہ کرنا چاہیے پولیٹیکل، یہ پولیٹیکل سسٹم ایسے ہی ٹائم ضائع ہوگا قوم کا. اس وقت ہمارے جو آرمی چیف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان پر ذمہ داری سب سے زیادہ، کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے طاقتور شخص وہ تمام لوگوں کو ٹیبل پر لا کے بٹھا سکتے ہیں. میں یہ سکتا ہوں تو یہ موجودہ جو سسٹم ہے، کیونکہ ایک تو یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ فیملی سسٹم بن گیا ہے. اب اس میں فیملیز کے لوگ ہی آپ کو نظر آئیں گے. اب کوئی آپ کو نہ چیف منسٹر ملے گا، نہ پرائم منسٹر، نہ ڈیفنس منسٹر، نہ وہی فیملی سسٹم، پبلک لمیٹڈ کمپنیاں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں.
मैं समझता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट से मुल्क नहीं चलता। अब ये एक डिसीजन आपको करना पड़ेगा कि हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस इनको बैठाएं और इनको एक बात पे, अब सीधी सी बात है, चाहे किसी को बुरी लगे भली लगे, आपको एक जो हमारे सिक्योरिटी दुनिया में देख रहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, इंडिया हो, दुनिया में एक नेशनल सिक्योरिटी, वो पॉलिटिकल और जो सिक्योरिटीज के दरमियान एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का वो रोल अदा करते हैं, लॉबियस्ट का किरदार अदा करते हैं, कोऑर्डिनेटर का। लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम अभी ना यहाँ मतलब का पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना डेमोक्रेसी, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक मेजर डिसीजन करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, अब इनमें कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी प्राइम मिनिस्टर हो तो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रेसिडेंट होगा। जैसे तुर्की में उन्होंने बड़ा कामयाबी से 25-30 साल ये सिस्टम को चलाया। प्रेसिडेंट हमेशा वो जब भी आता था वो सिक्योरिटी फोर्सेस से आता और वो सिस्टम मजबूत हुआ। उससे जो सिख मैन ऑफ यूरोप था वो कंप्लीट खुशहाल यूरोप का एक हिस्सा बन गया, नेटो का अलाई बन गया, जिसको सिख मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था तुर्की को। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने एक डिसीजन कर लिया, ठीक है ये कड़वी, वो कहते हैं ना कि चीज कड़वी है मगर धूप से बचने के लिए नीम का पेड़ भी आंगन में लगा देते हैं। भाई एक मर्तबा चट्टा साहब ये 5-10 बजाय इसके क्या घूंट पीना पड़ेगा एक दफा, एक मर्तबा कड़वा घूंट समझे, नीम का पेड़ समझे, एक मर्तबा ये मेजर डिसीजन आपको करना पड़ेगा कि पॉलिटिशियनों ने क्या करना है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या करना है, जुडिशरी है उसने क्या करना है, और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने क्या करना है। उमर खताब साहब क्या समझते हैं? जी, जहाँ तक सबसे पहले आपने चट्टा साहब अफगानिस्तान के हवाले से बात की, उसी पे बात तो उस पर थोड़ा सा मैं करूँगा, उसके बाद फिर मुल्क की सूरत हाल पे। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान जो है 1947 में अलहदा हुआ था तो अफ़गानिस्तान जो है वो पड़ोसी मुल्कों में वाहिद मुल्क था जिसने जब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जो है वो शमूलियत करने जा रहा था तो उस वक्त इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वोट दिया था। उसके बाद फिर काबुल से जो ऐलान किया गया कि ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, तब से ये कशीदगी चल रही है। और फिर 1978 की जंग और ये पाकिस्तान पर लगाया गया कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है, हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई। और उस वक्त ये कशीदगी जो है वो चलती रही, हामिद करज़ई तक ये चलती रही, जब अशरफ गनी वहाँ पर सदर बने तो फिर जाके नुमाया फ़र्क आया। तो ये एक बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी का अमल चलता आ रहा था, लेकिन अब हालात कुछ बेहतर हैं। नई हुकूमत आई, पहले अमेरिका का काफ़ी रोल होता था यहाँ पर, एक मशक़ वस्ता में और अफ़गानिस्तान में ख़ास पर उनकी जो है वो नज़रें होती थी। तो अब जो है सिक्योरिटी की जो आपने बात की, सिक्योरिटी पाकिस्तान में सिक्योरिटी और अमन जो है उसकी अगर बात करें, जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तब अमन होगा जब अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन को जो है वो भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। तो अब दूसरी अगर मुल्की सियासी सूरत हाल की जो हम बात कर रहे थे तो उस पर सियासी इस्तेहकाम तो बिल्कुल भी नहीं है और अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह ये अभी रिसेंटली मुज़ाकरात का सिलसिला चला और किस तरह से हुकूमत जो है वो हमें बेबस नज़र आती थी, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कितनी ताकत है और वो क्या कर सकते हैं। और इशारा ये दिया जा रहा था हर पॉलिटिकल टॉक शो में कि जनाब कोई तो ताकत है जो रोक रही है, क्या वजह है, क्यों नहीं मुलाकात हो पा रही खान साहब से, पीटीआई के जो मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं, और फाइनली इतवार को मुलाकात हो जाती है। तो ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस भी चल रहे हैं पीटीआई पे। पीटीआई के जो 190 मिलियन का जो पाउंड का केस है खान साहब और बुशरा बीबी का, उस पर भी बड़ी बहस चल रही है कि जी ये हुकूमत जो है वो तलवार लटका रही है पीटीआई पे और कोई असरअंदाज हो सकता है ये उस पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या उनसे कोई फ़ायदा लिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि अभी
یہ نیچے کیس ہے، اگر اس میں سزا مل بھی جاتی ہے تو پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم سر کورٹ اس ہے. پہ تو بات کریں گے، لیکن جو افغانستان والا ٹاپک تھا پہلے اس کو اگر وائنڈ اپ کر لیا جائے تو پلیز. افغانستان جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ خارجی اور جو پاکستان کا مسئلہ ہے بڑا تھورلی نور قصوری صاحب نے تو اس کو ایکسپلین کر دیا، اور آئی تھنک اس پہ مزید اب بات کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ایک اور جو پرابلم تھی جو ظاہر ہے اس ٹائم پہ مین اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ہے اور حکومتی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سب اکٹھے ہیں، اور یہ جو اتحاد ہے، ان سب نے ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھ کے نہیں دے رہے ہیں کہ جناب جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں. اور اس پہ آج ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا کلپ بھی وائرل ہوا ہے جس میں عمر ایوب صاحب اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ڈیمانڈز باقاعدہ لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو چکا ہے، ایویڈنس آ گیا ہے. لیکن حکومت پھر بھی ہلے بہانے کر رہی ہے. اور آج اگر دیکھا جائے تو حکومتی نمائندے کی طرف سے جو بات آئی تھی وہ یہی تھی کہ ابھی تک انہوں نے لکھ کے نہیں دیا، اگر یہ لکھ کے دیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹائم لگے گا سوچنے میں، چیزوں کو پروسیس کرنے میں. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ہیل اے لاٹ آف ٹائم، اور پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا ان سب چیزوں کو کرنے میں. نور قصوری صاحب، بہانے ہی لگ رہے ہیں حکومت کے، تو حکومت جو کہہ رہی ہے اور اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف لکھ کے دے دیں کاغذ پہ، وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہماری میٹنگ تھی اس کے منٹس ریکارڈ ہو چکے ہیں، یہ تاحیات ریکارڈ رہیں گے، اور وہ جو کچھ ریکارڈنگ ہو چکی ہے وہی ہمارے منٹس ہیں، وہی ہماری ڈیمانڈز ہیں. آج تو پلے کارڈ اٹھا کے باقاعدہ انہوں نے ڈیمانڈ ویڈیو پہ بھی ریکارڈ کرا دی. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب یہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن ہو یا یہ دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں، تو بات یہ ہے جب بھی آپ ڈائیلاگ پہ ٹیبل پہ آتے ہیں تو اس کے لیے انوائرمنٹ آپ کو بہتر بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس پوزیشن میں ہوتا ہے دینے کی، ابھی تو دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ایسا اقدام ہوا ہی نہیں کہ جس سے پہلے انوائرمنٹ ڈائیلاگ والا ہو کہ کوئی پولیٹیکل ان کو مطلب کہا جا سکتا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ پولیٹیکل کارکنوں کو رہا کرنا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم چھوڑ رہے ہیں، تاکہ دیکھو کچھ نہ کچھ آپ رعایت، اور گورنمنٹ کو ہی دینی پڑتی ہے رعایت. تو جب آپ ان کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں، جیسے اب یہ جو آپ کیس کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، یہ اپنا چٹھا صاحب، یہ کیس تو بننا چاہیے اس پہ کیا نا، ملک ریاض حسین پہ نہیں ملک ریاض پہ نہیں، جس کی جنہوں نے یہ بلڈنگ پہلے بیچی تھی. ٹھیک ہے. کیا نام ہے نواز شریف کے بیٹے کا، حسین نواز. وہ تقریباً 20 یا 25 ملین پاؤنڈ کی ایک بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. جو ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ میں خریدی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیونکہ وہاں تو سسٹم ہے، جب وہ سسٹم نے کیا کہ یار یہ تو 20-25 ملین کی پاؤنڈ کے اور 190 ملین پاؤنڈ اس کے ادا کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ جو وہاں کی ایجنسی، کرائم ایجنسی ہے جو، اس نے اس پہ تحقیقات شروع کی کہ یہ کیسے یہ پھر اس پہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. بات یہ اس کے بعد اس پہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کیس کی اصل حقیقت جو ہے وہ عوام کو نہیں بتائی جاتی کہ کیس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ریالٹی. وہ اس لیے نہیں نا، انہوں نے پھر گورنمنٹ کو خط لکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پیسے آئے ہیں یہ ایک بندے جو آپ کا لے کے آیا ہے. انہوں نے اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس خط کا. تو بات یہ ہے کہ پھر ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہوا. میں اس کو کوئی یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے میری معلومات میں ناقص ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پر جتنے بھی کیس ہیں اگر آپ تھورلی ان کا جائزہ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کل بھی جو اگر بات کی جائے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ بڑا سمپل کلیئر سا کیس ہے، اس کے اندر عمران خان کی نہ کوئی انوالومنٹ تھی نہ کچھ اور تھا. اور اگر عمران خان صاحب کی اپنی بھی ایک ویڈیو آن ریکارڈ انہوں نے بڑا تفصیلی بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس پہ کیا کیا کچھ کس طرح سے ہوا اور کس طرح یہ پیسے پاکستان میں آئے. اگر ان 190 ملین پاؤنڈ کو کنٹیسٹ کرنا پڑتا یو کے کے اندر، وہاں پہ ہم نے اپنے لائرز لگانے تھے، ہم نے اپنی ایفرٹس لگانی تھی، مزید پیسہ لگانا تھا. اور انٹرنیشنل کیسز کے اندر جس طرح پیسے لگتے ہیں گورنمنٹس کے وہ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک آپشن یہ تھی کہ اس 190 ملین پاؤنڈ کو ڈائریکٹ پاکستان میں منگوا لیا جائے، یا اس کے لیے ہمیں کیس فائٹ کرنی پڑے گی، نہ جانے ہم جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے. لیکن ابھی کرنٹ آپشن 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اور پاکستان کے قومی خزانے کے اندر یہ پیسے جو ہے یا جس طرح بھی جہاں پہ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، جیسے بھی سیٹلمنٹ ہوئی وہ آ گئے.
اور آنے کے بعد اس پہ آج تک 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے, نقصان تو کچھ ہوا نہیں چٹھا صاحب اس کا مثال ہے کہ اپنا پرویز مشرف کے زمانے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کے جو کیس تھے, جب انہوں نے ان کی خدمات ہائر کی تھی وہ وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسیوں کی, تو ان کو آپ نے جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے. پاکستان کی حکومت نے 120 یا 30 ملین ڈالر ان کو جرمانے کے طور پہ دیے. تو یہ اگر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, کسی کوئی پرائیویٹ بندے نے کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے کہ عمران خان کے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے. تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ سپریم کورٹ میں ایک اکاؤنٹ میں آتے ہیں, اس سے پہلی بات ہے عمران خان کا لنک کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اتنے بڑے مطلب پاکستان میں سکینڈل ہیں کہ سر جس وقت یہ آپ نے یہ آئی پی پیز ہیں, کل کو اگر کوئی انکوائری ان کی کرے کہ اس کی جو 93 کی پالیسی تھی چٹھا صاحب, اس میں یہ تھا کہ یہ 5.5 مطلب 5.5 سینٹ پر میگا واٹ, اس میں سے 1.5 میگا واٹ ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ وہ جو فیول ہے وہ پاکستان کا جو گورنمنٹ کا پی ایس او سے لیں گے. وہ 1.5 سینٹ پی ایس او کو ٹیکسوں کی مد میں اور منافع کی مد میں, اس کا مطلب 4 سینٹ میں ہم پر یونٹ کر رہے تھے ایگریمنٹ. پھر اس میں یہ تھا کہ ہر 10 سال بعد ایک جو سینٹ ہے وہ کم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ 30 سال بعد یعنی وہ آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ جو پاکستان کی فیور میں تھا اس سب کو بعد میں پھر وہ سر 30 سال کے بعد انہوں نے وہ ٹرانسفر کر کے نا گورنمنٹ کو جانا تھا, وہ ساری وہ شکیں چینج کی گئی وہ 30 سال کا, اور جو ریٹ آف ریٹرن تھا جو 18% تھا اس کو 25% کر دیا. کسی نے انکوائری نہیں کی. پھر اس کے بعد ضرورت تھی آپ کو صرف 3000 میگا واٹ کی, آپ نے 15,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ پھر یہ 2015 میں نئے, اس وقت صرف جو ہمارے اس میں تھے پائپ لائن میں ان کے علاوہ ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن آپ نے پھر 12,000 میگا واٹ کے نئے لوگوں کو دے دیے جو اپنی فیملی کے پبلک سیکٹر میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے پاکستان جیسے مشرقی پاکستان کی کسی نے انکوائری نہیں ہونی تھی, آئی پی پیز کی بھی انکوائری نہیں ہوئی. یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انکوائریز نہیں ہوتی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کی جائے, عمر خطاب صاحب یہ پہلے اس کا فیصلہ جو ہے وہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا, پھر 6 جنوری کو, پھر 13 جنوری کو, اور اب 17 جنوری پہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی اور کہا گیا ہے کہ فیصلہ سنایا جائے گا, جو غالباً 13 جنوری کو سنایا جانا تھا. لیکن پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پیش نہیں ہوئے, ایک قیدی پیش نہیں ہوا, تو لہٰذا اس کے پیش نہ ہونے پہ اس کو مؤخر کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں چٹھا صاحب, یہ چوتھی بار اس تاریخ کو مؤخر کیا گیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر اس طرح کیا گیا ہے. اور اس پر فیصل واڈا کافی ایکٹیو نظر آئے ہیں, انہوں نے کافی بیان بازی کی ہے, انہوں نے آئے روز ان کا اس پہ آ رہا ہوتا ہے کوئی بیان, اور مختلف ٹی وی شوز میں بھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعویٰ کیا کہ جناب جب میں یہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا, جب یہ اپروو ہو رہا تھا تو میں نے بولا تھا کہ یہ جو ہے نا اس پہ نیب کی انکوائری لگ سکتی ہے, اس میں ہم پھنس جائیں گے, لیکن میری کسی نے بات نہیں سنی. تو بڑی مطلب اتھینٹک بات کر رہے تھے, مطلب اپنے سے وہ مطلب ایک پروگرام میں. تو دوسری بات یہ کہ اس پہ جو بیرسٹر علی ظفر نے جو بیان دیا کہ جو ہمیں مطلب تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے ڈر رہی ہے, تو انہوں نے واضح کیا اپنا سٹانس کہ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. اور خان صاحب سے میری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ انسسٹ کیا تھا کہ آپ بھی انسسٹ کریں آگے کہ اس کا جلدی سے جلدی فیصلہ ہو, ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں ڈرنے والی کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ شفاف ہے بالکل, اور اس میں کوئی مطلب سیدھا سادہ یہ کیس ہے, اور جتنی پیمنٹ جہاں پہ بھی آئی ہے سب کو پتہ ہے, تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اس میں کہ حکومت نے اس کو ڈیلے کیوں کیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ مطلب ایک تو جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے, میرا مطلب خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ اس پر اثر انداز کرنے کے لیے ایک تلوار لٹکائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فائدہ لیا جا سکے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس آپشن تو اب ہے نہیں, پہلے اس کے پاس بڑا آپشن ہوتا تھا, مین اس کے پاس جو ہتھیار ہوتا تھا وہ پروٹیسٹ کرتے تھے, سڑکوں پر آ جاتے تھے, اپنے مطالبات سامنے رکھتے تھے. لیکن 26 نومبر کو انہوں نے دیکھ لیا, 9 مئی کا واقعہ, اس میں وہ خود پھنس گئے, اور اسی پہ اب وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے.
تو میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں خبر دوں، اس پہ کوئی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا. خاص طور پر جو ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ واضح موقف سامنے آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 9 مئی کے جو معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو منصوبہ ساز ہے اس میں اس کو ضرور سزا ملے گی. جو باقی کردار ہیں وہ تو ان کو سزا تو ضرور ملے گی، لیکن جو مین منصوبہ ساز ہے اس کو تو بالکل ہی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس سے ہٹ کے جو بھی بات ہوگی وہ سب دیکھیں گے. لیکن حکومت جو ہے جس طرح مذاکرات کو لے کے چل رہی ہے، ملاقات ہوتی خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد قومی اسمبلی میں دوسرے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وفاقی وزراء اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ جس طرح گرما گرمی اور انہوں نے بیان بازی اور جس طرح جھگڑا کیا، تو یہ بڑا مطلب اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. جس طرح پہلے خان صاحب کا جو ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے مطلب جو پوسٹ لگتی ہیں اور ان کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا حکومت کے خلاف، ملک کے خلاف، آرمی کے خلاف، یہ ساری چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں. اور ایک طرف تو یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ رکنے کا نام نہیں لیتے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ پی ٹی آئی جماعت ہے جو کہتے تھے کہ جناب ہم کٹ پتلیوں سے جناب بات نہیں کریں گے. خان صاحب کہتے ہوتے تھے نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، اس نے پاکستان سے پیسہ چرایا ہے، باہر انہوں نے اکاؤنٹ بھر لیے اور ان سے ہم بات نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ وہی کٹ پتلیاں ہیں، یہ وہی حکمران ہیں، یہ نون لیگ وہی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اور انہی سے یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. اور مطالبات بھی انہوں نے سامنے رکھے ہیں. ان کے پہلے بہت سارے مطالبات تھے لیکن اب انہوں نے 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. اب یہ گیم چل رہی ہے کہ جی ریٹن فارم میں دیں، زبانی نہ دیں. خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب زبانی دے دیں. جب عوام جانتی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں کیا مطلب ایسی بات ہے، تو ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیں. تو میرا یہ خیال ہے، میں آپ کو خبر دوں کہ یہ کوئی مذاکرات جو ہے وہ ان کے کوئی نتائج نہیں آئیں گے. کوئی اس میں آپ یہ نہ سمجھیں جس طرح ان کا کہ سیاسی قیدی، تو اس میں عمران خان کا بھی وہ بھی سیاسی ایکچولی صرف احتجاج روکنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ٹائم لے رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی ٹائم لے رہی ہے نا، پی ٹی آئی نے اپنا وہ مقام کھو دیا ہوا ہے. سر گوٹ یور پوائنٹ ٹائم وہ لے رہے ہیں، ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ اس ٹائم پہ، اور ظاہر ہے ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا ٹائم گین ہو جائے اتنا ہی بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ اگر دوبارہ سے کوئی دھرنے یا پھر سے کوئی ملک بند کرنے کی ایسی کوئی باتیں ہوں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک تو 3000 میگا واٹ کا ہدف حاصل کر لیا، یہ انہوں نے بتا دیا کہ 3000 میگا واٹ کا ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد بجلی سستی ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب کے دعوے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا، 70 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے اور اس کو 290 روپے پہ پہنچایا 70 کہہ کے. اور جو باتیں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں آپ تو بلیو کریں ان کی باتیں ماننے کا دل نہیں کرتا. قصوری صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے کہ آپ مطلب ہے کہ ایک ایسے لیول کے بندے کو جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول کا آدمی ہو، اس سے آپ پہلے اس کو، ہمارے کوئی میڈیا کے بھی دوست ساتھی ہیں ان کو، انہوں نے کہ جی وہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے. وہ تو جو جنہوں نے ان کو پروجیکٹ کیا یا پروموٹ کیا وہ تو ایک کمرے سے اسلام آباد میں بڑے بڑے بنگلوں میں منتقل گئے وہ پروموٹر ہیں جو. لیکن پاکستان جو ہے سر نہیں بڑھا. دیکھیں جی میں پہلے بھی کہا ہے کہ 6 مرتبہ پاکستان، 7 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب ہونا، 6 مرتبہ پرائم منسٹر ہونا، 35 سال میں ان کی وجہ سے کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن آپ لے لیں. دیکھیں جی ترقی کی جب آپ بات کریں گے تو آپ 2-3 سیکٹروں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے تعلیم میں کوئی ترقی کی ہے، کوئی ہیلتھ میں کی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کی ہے، یا ایگریکلچر میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ دنیا میں جہاں میں راجستھان میں ہمارے ساتھ پڑوس ہے راجستھان ہے، وہاں 950 فٹ سے پانی چٹھا صاحب نکلتا ہے. جی بالکل. وہاں انہوں نے سولر کے ذریعے 950 فٹ پہ جو سکسیسفل سٹوری ہے سولر کی، 950 فٹ سے پانی نکالنا کوئی آسان نہیں ہے. وہاں 1200 روپے میں وہ کسان کو دے رہے ہیں 6 گھنٹے ڈیلی وہ آپ ٹویل چلا سکتے ہیں، مطلب 30 دن اور 1200 روپے دے.
اور وہاں جو گندم کی ایوریج ہے اس وقت 80 من ہے. ٹھیک. دوسرے جو اجناس ہیں ان کی باجرہ ہے جو ساری دنیا کو 65% انڈیا سے باجرے کی ضروریات پوری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحرا کو، پہاڑوں کو، میدانوں کو مطلب ہے کہ زرخیز بنا کے انہوں نے ملک کی خوراک بھی، منرل میں بھی، الٹرنیٹو انرجی میں بھی دنیا اپنے ملکوں کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں. لیکن پاکستان ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے مہنگی بجلی ہے وہ پاکستان میں، سب سے مہنگی پیٹرولیم پروڈکٹ پاکستان میں، سب سے جو ایجوکیشن ہے لو وہ پاکستان میں. پاکستان کے 3 کروڑ بچے ہیں جو وہ بیچارے سکول لیول سے ہی آگے نہیں جاتے. ہیلتھ سینٹر کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ دیہات کے علاقے میں چلے جائیں، پہلی بات ہے نہ وہاں ڈاکٹر ہے نہ ڈسپینسر ہے. وہاں ایک چوکیدار بڑی مشکل سے آپ کو ملے گا جو ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا جی کہ صاحب تو 8 دن سے آئی نہیں. میں کہتا ہوں کوئی خدا خوفی کریں اس ملک کے ساتھ، اب یہ مزید یہ نہ کریں. پاکستان کے پاس اب چٹھا صاحب ساری دنیا دیکھیں ترقی کر رہی ہے. ایران ہے وہ ترقی کر گیا، افغانستان ہے جس کو ہم اپنا صوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ترقی کر گئے. چائنا ترقی کر گیا، ملائیشیا ترقی کر گیا، انڈونیزیا ترقی کر گیا، کوریا ترقی کر گیا. لیکن ترقی اگر نہیں کی تو ہمارے جو ہے یہ گلشن پاکستان نے ترقی نہیں کی. ہم نے صرف بندے پیدا کیے کہ جی یہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ قائد اعظم ثانی ہے، یہ ٹائیگر ہے پاکستان کا. میں کہتا ہوں لیکن پاکستان کی حالت نہیں بدلی. اور چٹھا صاحب جس وقت تک اس میں بنیادی تبدیلی نہیں لے آئیں گے، بنیادی فیصلے نہیں کریں گے، پاکستان آگے نہ ایڈمنسٹریٹیولی نہ جوڈیشریز کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی اکنومیکلی، نہ ایجوکیشن، نہ ہیلتھ سینٹر. یہ مزید سے مزید ایک اور نکر پہننے والا بندہ تو چیف منسٹر بن جائے گا، ایک اور آپ پرائم منسٹر کوئی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئیں گے. دیکھیں نا پرائم منسٹر پاکستان کا یا ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا، دنیا میں ایک نام ہوتا تھا. اب آپ کہیں ایسے شریف صاحب کہتے ہیں میری شکل دیکھتے تو کہتے ہیں مانگنے آ گئے. نہیں دیکھیں جی پرائم منسٹر آپ شوکت عزیز جی پرائم منسٹر ہے، رہ گیا جی ظفر اللہ جمالی صاحب پرائم منسٹر ہیں جی، انوار الحق پرائم منسٹر ہے. سر پاکستان کی یہ صورتحال ہے چٹھا صاحب، میں 3 سالوں کی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنی وائبرنٹ، ڈائنامک، رائزنگ اور شائننگ اکنامک ڈپلومیسی کے ایونٹ ہوئے دنیا میں، اور یہ ایونٹ ہوئے ہیں G7 آپ لے لیں، کواد لے لیں، برکس لے لیں، چاہے G8 لے لیں، چاہے آسیان لے لیں، چاہے انڈو پیسیفک لے لیں. لیکن پاکستان کو کسی نے مطلب آبزرور کے طور پر وہاں انہوں نے جناب یہ کہا جا سکا ایتھوپیا کو بلا لیا، چھوٹے چھوٹے اور ملک تھے ان کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں بلایا جاتا تو پاکستان کو نہیں. اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں اب کہ وہ جو امریکہ میں USA پریزیڈنٹ کے جو اوتھ سیریمنی کی جو تقریب ہو رہی ہے، اب وہاں چٹھا صاحب وہ ایک فنڈ کریٹ کرتے ہیں، وہ 1 ملین 5 لاکھ کا ایک سیٹ، 10 لاکھ کی، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس میں کتنی مرتبہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اپوزیشن میں ہم لوگ ہوتے تھے تو وہ مطلب اگر کتنی مرتبہ پیپلز پارٹی کو ویسے ہی وہ بلاتے تھے وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ محترمہ آئے، فلانا آئے، یہ وہ. آپ اب ایک پورا مطلب آپ نے ایک لوبیسٹ تیار کیا کھڑا جس کو کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس تقریب میں ایک یار اس تقریب میں جہاں 20,000 بندوں نے شرکت کرنی ہے، اگر وہ پاکستان کا چلا بھی جائے گا اس سے پاکستان کی اکنامک یا پولیٹیکل ڈپلومیسی میں فرق کیا پڑے گا؟ کیا پاکستان کی یہ 3 سالوں میں کہ امریکن کسی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے؟
पाकिस्तान के वजीर खारजा या वजीर आजम से उन्होंने कोई मुलाकात की है? मैं ये कि या यूरोप के किसी तकरीब में या आसियान ने ये कि आप जब अपनी लीडरशिप ही आप इस लेवल की ले आएंगे जो 5 मिनट किसी से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, देखें दुनिया में हालांकि कोई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई बहुत बड़े वाइब्रेंट इकोनॉमिक या डिप्लोमेसी के लोग नहीं थे, या उनका कोई बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी, कोई बहुत बड़े डिप्लोमेट, लेकिन उन्होंने अपने क्लियर हार्टेड होने की वजह से, क्लियर विजन होने की वजह से अब ये दुनिया में चाहे कोई भी इवेंट हो, कहीं भी हो, वो इंडिया की लीडरशिप को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में आप क्लियर एक कानूनी आईनी तरीके से हुकूमत को बनाएं, उसमें आप शेयर के जुडिशरी का ये को है, जुडिशरी को भी हिस्सा दें, पॉलिटिकल लोगों को भी, जो ये कहते हैं, मैं हमेशा ये कहते हैं कि मिलकर मिसाके जमहूरियत, भाई मिसाके जमहूरियत तो आपने अब वो एक पाकिस्तान के लिए लानत बन गया है। वो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिस विजन से किया था, अब वो जो चलाने वाली जो टीम आई है उससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सही नहीं हुए, जुडिशरी सही नहीं हुई। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इसी तरीके से जो ये तरमीमात वगैरह चट्टा साहब हुई हैं, जैसे 18वीं तरमीम, मैं सारी जिंदगी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कायल रहा हूँ, उसके लिए हमने स्ट्रगल भी की है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वो जो 18वीं तरमीम थी वो भी पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उससे वीक हुई है, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो वीक हुआ है, और पाकिस्तान को वो 18वीं तरमीम है बजाय इसके कि प्रोविंशियल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती, उसने 5-6 घरों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं ये 3-4 पाकिस्तान के मेजर मसले हैं इस वक्त। 18वीं तरमीम है, इसको आपने करना जरूर है, चेंज करें। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में जो ये आपने पॉलिटिकल पार्टी को हेड को इख्तियारात दिए थे उसको आप चेंज करें। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की 2-3 चीजें हैं जो ये पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने पर और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान बेहतर रवाबत बनाने के लिए एक फार्मूला तय करें, इसकी इंपॉर्टेंस पर और इसके बेनिफिट पर, इसकी ज़रूरियात पर आप पार्लियामेंट में बहस करें, जुडिशरी में बहस करें, मीडिया में बहस करें। इसके बगैर अब मुल्क नहीं चल सकता। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, मुसलमान मुल्क, इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, अफगानिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, चाइना आपसे शाकी है। तो बात यह है कि आप मुल्क को वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को तो अब स्वाय चंडीगढ़ को दरखास्त देने के कि माई बाप 47 तो पहला भी तुसी साढ़े चाचे मामे सी, हुण भी तुसी अब आप लैंड लॉक कंट्री बन गए। आपके जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उसको कोई तस्लीम कर रहे, जहां मुसलमान 35 लाख ओपीज बैठे हैं, पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो ना सऊदी अरेबिया आपको वेलकम करने के लिए तैयार है, ना अबू जैबी, ना कुवैत। पर्सनल तो हमारे लोगों के ताल्लुकात उनसे बड़े अच्छे होंगे, मेरे भी कई लोगों से बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मुल्क के साथ ताल्लुकात होने चाहिए थे वो स्टेट्स के आपस में से होने वो चाहिए। स्टेट टू स्टेट होने। लास्ट मिनट ओवर टू यू सर। जी चट्टा साहब, जिस तरह आपने बताया कि बिजली के हवाले से शहबाज शरीफ साहब खुशखबरी दे रहे हैं आवाम को, खुशखबरी, जल्द मैं आपकी ये बिजली समझता सस्ती हूँ होगी। कि खुशखबरियाँ तो वो बहुत देते हैं लेकिन उनके वादे वफा नहीं होते। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम का भी इजरा किया गया हुकूमत की तरफ से, चंद हज़ार लोगों को ट्रैक्टर दे देने से ज़मींदारों के मसाइल हल नहीं होते। आटे पे जब भी हुकूमत आती है इनकी ये फोकस करते हैं, पहले सब्सिडी दी जाती थी, पिछले जो सीज़न था गंदम का सब खरीद ही नहीं, गंदम खरीद फूड का इन्होंने महकमा ही बंद कर दिया, और मन मानी जो है वो कीमतें जो मिलें होती हैं
فیکٹریز ہوتی ہیں انہوں نے جناب 3000 2800 2500 میں خریدی ذمہ دار کی، ٹھیک۔ لیکن ذمہ دار کو جو فرٹیلائزرز ہیں وہی مطلب ڈی اے پی 12000، جو یوریا ہے وہ 4500 5000، مطلب ان کے اخراجات وہیں پہ ہیں۔ بجلی کا یونٹ 48-50 روپے ذمہ دار کو پڑتا ہے، اور ذمہ دار جو ہے وہ بیچارہ یہ سولر کی طرف آ رہا ہے، اور سولر بھی لگانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایک ٹیوبل پہ یا ایک ذمہ دار جو ہے وہ 8-10 لاکھ سے کم نہیں بنتا۔ تو یہ ایک سارے ایک ششکے ہیں، اور کہ جناب ہم بڑا کچھ دے رہے ہیں، لیکن سنجیدہ نظر نہیں آتی یہ حکومت۔ ان کو اتنی بار موقع ملا ہے، کوئی انہوں نے اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ طریقے سے پرماننٹ کسانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے، جس کو ہم کیا سمجھتے تھے، بھارت سے ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن وہ ٹیکنالوجی میں کہاں پر پہنچ گئے ہیں جناب، گوگل میں ہر جگہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی کام نہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں، ہم اندرونی معاملات سے نکل نہیں پاتے، ہماری سیاست جو ہے سیاسی استحکام نہیں، مل کر یہ بیٹھتے نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی، ایک الیکشن ہوتا ہے دوسری کہتی جی دھاندلی ہوگی، وہ اس کے ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے، ہر الیکشن کے بعد ہارنے والی سیاسی جماعتیں یہی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی یہاں پہ۔ اور اس ملک میں اس بار کے 2024 کے الیکشن میں تو دھاندلی چھوڑ کے جو فارم 47 کے معاملات بنتے رہے ہیں وہ تو آج بھی اب سب کے سامنے۔ بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا، ناظرین اب سب کا دیکھا، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ چٹھا صاحب